نہ رشتے داروں کو دیکھے، نہ دوست و احباب کو دیکھے، نہ دولت کو دیکھے، نہ شہرت کو دیکھے، کسی شے کو انہوں نے نہیں دیکھا، بلکہ دیکھا تو آقا علیہ السلام کی ذات گرامی کو دیکھا اور اس پر انہوں نے قربانیاں دی۔ حاضرین محترم، کیسے کیسے واقعات، کیسی کیسی محبتیں دیکھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی اسلام قبول کی، محبت ایک امتحان میں تھی۔ محبت جب ہم کرتے ہیں آقا علیہ السلام کی ذات گرامی سے تو امتحانات سے بھی ہم کو گزرنا پڑتا ہے، شکوہ نہیں کرنا۔ دیکھیے کیسا امتحان حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دائرہ اسلام میں جب داخل ہوئے، کفار طرح طرح کی اذیتیں پہنچانے لگے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا؟ آپ کے گلے میں کیا ڈال دیے؟ چین ڈال دیے، ڈال کر کھینچنے لگے، گلیوں سے گزارنے لگے، کھینچ کر طرح طرح کی اذیتیں دیتے ہوئے آپ کو لے جانے لگے۔ جب دھوپ کا وقت آیا، دوپہر کا جب وقت تھا تو ریت پر لٹا دیا۔ دھوپ کی شدت ہے، ریت میں جو دھوپ کی جو سختی ہے، اس سختی پر آپ کو لٹا دیا گیا اور آپ کے سینے مبارکہ پر پتھر رکھ دیا گیا اور کہنے لگے کہ اے بلال، تم نے تو اسلام قبول کیا ہے، تم نے اس رسول پاک علیہ السلام کو مانا ہے، تم اسلام سے باہر آ، اسلام کو چھوڑ دو، اللہ کے رسول کی پاک علیہ السلام کی ذات گرامی کو چھوڑ دو، ہم تم کو بخش دیں گے۔ ایسا ان کے ساتھ کیا گیا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ ایمانی، جذبہ محبت کو دیکھیے، تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، سختیاں برداشت کر رہے ہیں، ظلم سہ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اے لوگوں، جتنی کا چاہے مجھے اذیتیں دے دو، جتنا چاہے مجھے ستا دو، میں کبھی اسلام کو نہیں چھوڑوں گا اور اللہ کے رسول پاک علیہ السلام کی ذات کو نہیں چھوڑوں گا۔ حاضرین کیسی محبتوں کا اظہار، ظلم پر ظلم سہ کر یہ بولے بلال، ظالموں تمہارا غلط ہے خیال، دامن مصطفیٰ ہاتھ سے چھوڑ دے، اتنا کمزور ایمان وار۔ تکلیفوں سے اگر بچنا ہو تو کہہ دیتے تھے ٹھیک ہے میں چھوڑ دیا، کہہ سکتے تھے، مگر نہیں، ہم اللہ کے رسول کی دعوت پہ ہم لبیک کیے، ہم اللہ کے رسول کو دیکھے جو دین لے کر آئے، جو ذات گرامی کے بارے میں ہم کو بتلائے کہ سچ ہے، یہ حق ہے، کبھی ہم کبھی اس سے مڑنے والے ہیں۔ حضرت اللہ ایسی محبتیں دیکھیے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ آپ کو آگ کی سولیوں پر لٹکا دیا گیا، دہتی آگ ہے، آگ چل رہی ہے، آگ کی سولیوں پر لٹکا دیا گیا ہے اور آپ کی پیٹھ سے چربی نکل کر آگ پر گر رہی ہے۔ وہ بدبختوں نے کہا اے عمار، اللہ اور اللہ کے رسول کے نام لینا چھوڑ دو، ہم تم کو بخش دیں گے۔ مگر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے لوگوں، جتنا چاہے مجھے تکلیفیں دے دو، اگر چاہتے ہو تو جلا ڈالو، اگر چاہتے ہو تو مجھے جان سے مار ڈالو، قسم خدا کی میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دیا۔ دیکھیے کیسی پریشان، کیسی تکالیف آپ کو دے رہے تھے، کیسی سختیاں، کیسی اذیتیں آپ کو پہنچا رہے تھے، مگر پھر بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو انہوں نے نہیں چھوڑا۔ حضرت زہیر رضی اللہ تعالیٰ ہجرت کے موقع پر آپ آقا علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے تو فارغ نے کہا اگر آپ جاتے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو ساری جائیداد، سارا مال چھوڑنا ہوگا۔ حضرت زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں لے جاؤں گا، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم یہ کہتے ہو کہ جائیداد چھوڑ دوں، مال چھوڑ دوں، میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار، میں چھوڑ دوں گا،
گا، ہر شے چھوڑ دوں گا، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنایا ہوں، آپ کے ساتھ محبتوں کا مجھ کو اظہار کرنا ہے، آپ کی تعلیمات پر مجھ کو عمل کرنا ہے۔ یہ صحابہ کو بتلا دی۔ حاضرین صحابہ کی کیسی کیسی محبتیں ہوئی تھی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کیسی کس طرح کس شان سے کیسے کیسے طریقوں سے آقا علیہ السلام سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام 1400 یا 1500 صحابہ کے ساتھ عمرے کے ارادے سے نکلے۔ آقا علیہ السلام آنے کی خبر کفار مکہ کو جب پہنچی تو انہوں نے کیا کیا؟ سب لوگ کو جمع کر لیا لڑائی کے ارادے سے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف قاصد اپنی جانب سے قاصد کو بھیجا، تو ہم لڑائی کے ارادے سے نہیں آ رہے بلکہ ہم عمرہ کر لیں گے، عمرے کے ارادے سے آ رہے ہیں۔ تو وہ کفار مکہ کیا کی؟ حضرت عروہ بن مسعود ثقفی جو کہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، تو عروہ بن مسعود ثقفی کو کفار مکہ نے بھیجا، جاؤ جا کر کیا ہے وہ وہاں پر جا کیا معاملات تھے، کیا حادثات میں ہیں، وہ کس سازشوں کے ساتھ آ رہے ہیں، جا کر معلومات کرو۔ یہ کہہ کر کفار مکہ نے بھیجا۔ عروہ بن مسعود ثقفی آتے ہیں، یہاں پر کیا دیکھتے ہیں؟ حدیبیہ مقام پر آقا علیہ السلام اور آپ کے اصحاب موجود تھے۔ تو انہوں نے کیا دیکھا اور اپنی قوم کو جا کر یہاں کے تاثرات کیا بیان کیے؟ اے میری قوم، میں جس درباری کے دربار میں گیا ہوں، جس بادشاہوں کے پاس ایران، کسرا، جہاں جہاں بھی بادشاہ تھے میں گیا ہوں، ان کے درباریوں کو دیکھا ہوں، ان کی تعظیم کرتے ہوئے بھی دیکھا ہوں، مگر خدا کی قسم آقا علیہ السلام کے اصحاب جیسی تعظیم کر رہے ہیں میں کہیں نہیں دیکھی۔ ایسی تعظیم اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں، ایسی تعظیم کہ آقا علیہ السلام جب وضو فرما رہے ہیں تو سرکار کے صحابہ جو وضو کا جو بچا ہوا پانی ہے لینے کے لیے دوڑ لگا رہے ہیں اور ایسے بھاگ رہے ہیں لینے کے لیے کہ لڑائی کی نوبت آ جائے، ایسا بھاگ رہے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام آپ بھی صاف فرما رہے ہیں، ناک کا پانی جو نکل رہا ہے تو اس کو بھی زمین پر نہیں گرنے دے رہے بلکہ اپنے ہاتھوں میں لے رہے ہیں اور اپنے چہروں پر مل رہے ہیں، اپنے جسموں پر مل رہے ہیں۔ اگر کسی کو نہیں ملا تو ایک ڈائریکٹ ہاتھ ملا رہے ہیں اور اپنے جسموں پر مل رہے ہیں۔ ایسی محبت حضرت عروہ بن مسعود ثقفی اپنے قوم کو مخاطب کر رہی ہے۔ اور میں نے دیکھا ان کے اصحاب نے کسی صحابی کو بلائے تو لبیک کہہ کر ہاتھ ہو جاتے ہیں اور اپنی نظروں کو اپنے سر کو جھکا لیتے ہیں۔ جب وہ کلام فرماتے ہیں تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ نہیں، بس انسان ہے، سناٹا ہے، ایسے معلوم ہوتا ہے، خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ تو عروہ بن مسعود ثقفی نے کہا ان سے لڑائی نہیں بلکہ ان سے صلح کر لو، میں یہ تجویز پیش کرتا ہوں۔ حاضرین اکرام، ایسے جوش و خروش، ایسی محبتوں کا اظہار کو دیکھ کر انہوں نے اپنی قوم کو یہ تاثرات پیش کی۔ حاضرین محترم، آقا علیہ السلام سے کیسی محبتیں دیکھیے، صحابہ کیسی محبتیں کیا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اگر محبت کرتے ہو تو وہ محبت میں فنا ہو جانا، اور وہ جس ذات گرامی سے محبت کیے آقا علیہ السلام کی ذات گرامی سے محبت فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے، غار ثور میں آپ کے ساتھ 3 دن رہے۔ غار ثور میں جب صاف کی کیا ہوا؟ ایک کپڑا تھا، ایک چادر تھی، غار ثور میں سوراخیں تھے تو چادر کو پھاڑ کر سوراخوں کو کیا کیے؟ پور کر دیے، ایک سوراخ بچا ہوا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب غار میں آپ تشریف لا سکتے ہیں، جو جس جہاں سوراخ تھا آپ نے کیا کیا؟ خیر رکھ دیا اور آقا علیہ السلام کو بلوایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں تشریف لائے، غار میں 3 دن رہے۔ غار میں کیا معاملہ پیش آیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سوراخ پر پیر رکھے تھے اس سوراخ کے اندر سانپ تھا، اور سانپ بھی آقا علیہ السلام کے دیدار کا اشتیاق رکھتا تھا، بہت بے چینی کے ساتھ، اضطرابی کے ساتھ، کافی دنوں سے وہ انتظار میں تھا کہ آقا علیہ السلام آئیں گے اور میں آپ کا دیدار کروں گا۔ مگر وہ سانپ کو نکلنے کی ضرورت باقی نہیں تھی۔
جس سوراخ میں تھا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم مبارک تھا. کیا ہوتا ہے آقا علیہ السلام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زانو مبارکہ پر اپنا مبارک سر رکھ کر آرام فرما رہے ہیں. محبت کرنی ہو تو ایسی کرنی ہے. محبت کس طرح کی ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا. آقا علیہ السلام استراحت فرما رہے ہیں, آرام فرما رہے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیر جس مقام پر رکھے ہوئے, جس سوراخ کی جانب رکھے ہوئے, اس میں سانپ موجود ہے. وہ سانپ بارہا حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈس رہا ہے, کاٹ رہا ہے. مگر آپ پیر کو حرکت نہ فرمائے, پیر کو حرکت نہیں فرما رہے ہیں. سانپ کی جو ڈسنے کو برداشت کر رہے ہیں, اس کی سختی کو برداشت کر رہے ہیں. کیوں؟ اگر میں پیر میں حرکت دوں گا تو آقا علیہ السلام بیدار ہو جائیں گے. یہ صدیق اکبر کو گواہ نہیں کہ صدیق اکبر کے مبارک زانوں پر آقا علیہ السلام کا مبارک سر ہو اور آپ آرام فرما رہے ہو. صدیق اکبر یہ بے ادبی سمجھتا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ تکلیفیں سہے, تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں, سانپ کے ڈسنے کو برداشت کر رہے ہیں, مگر پیر میں حرکت نہیں فرما رہے ہیں. کافی شدت پڑ رہی, ایسا بارہا ڈس رہا ہے, تکلیف برداشت کر رہے ہیں. مبارک آنکھوں سے آنسو آ رہا, آنسو کے قطرات آقا علیہ السلام کی مبارک چہرے انور پر پڑے تو آقا علیہ السلام کی مبارک آنکھ کھلی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے صدیق کس چیز نے رلایا ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سانپ نے مجھے ڈس لیا, سانپ نے مجھے ڈس لیا ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا, اے صدیق گھبراؤ نہیں, ڈرو نہیں, جس ذات گرامی کی خاطر تم نے یہ تکلیف برداشت کی ہے میں اس تکلیف کو دور کر دوں گا. آقا علیہ السلام اپنا مبارک ہاتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم مبارک پر ڈالا. ڈالنا ہی کیا تھا کہ وہ ساری تکلیف سارا چلا گیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ راحت نہیں تھی. کیسی کیوں اتنا راحت میں ہو؟ آقا علیہ السلام کا مبارک چہرہ ہے, چہرے مبارک گود میں ہے, راحت ہی راحت آپ کو یہ تکلیف, وہ تکلیف اگر زیادہ تکلیف ہوتی تو پیر حرکت میں لا سکتے تھے, مگر نہیں. میرے آقا علیہ السلام کی ذات گرامی آپ کا چہرے مبارک کا ساتھ ہے. حاضرین, ایسی محبتوں کا اظہار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیسی محبت ہے دیکھیے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح محبتوں کا اظہار فرمائے. اسلام جب قبول فرمائے مکہ شریف میں آپ کو کفار کیا کی طرح طرح کی اذیتیں پہنچائے, ایسی اذیتیں پہنچانے لگے کہ آپ کو اس طرح مارا گیا کہ آپ پر جان لیوا حملہ کیا گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ قش کھا کر گر گئے. جب ہوش آیا تو خود کی فکر نہ تھی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زبان سے کیا کلمات نکل رہے ہیں, مجھے بتاؤ تو صحیح میرے آقا علیہ السلام کہاں ہے اور کیسے. خود کی فکر نہیں ہے, مجھے بتلاؤ میرے آقا کی ذات گرامی کیسی ہے, بتلاؤ میرے آقا کی ذات گرامی کے پاس مجھے لے جاؤ, مجھے سکون ملے گا, میرے لیے آرام ملے گا. جب ہوش آیا تو آپ کے گھر والوں نے آپ کو کھانا دیا, مگر آپ نے نہیں, مجھے اس کی ضرورت نہیں, میں نے میرے آقا علیہ السلام کے دربار میں مجھے لے جاؤ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس ساری زندگی ابو بکر کی ساری زندگی آپ پر قربان ہے, ہر تکلیفیں آپ پر قربان ہے, مجھے دنیا کی کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے آپ کی ضرورت ہے. ایسی محبتیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. حاضرین کیسی محبتیں ہیں دیکھیے. غزوہ بدر کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کی صاحبزادے عبد الرحمن بن ابو بکر غزوہ بدر کے موقع پر آپ کے
کے خلاف کے دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے. وہ اسلام لانے کے بعد آپ کے والد بزرگوار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرتے ہیں ابا جان بدر کے موقع پر آپ بارہا میری تلوار کی زد میں آ رہے تھے. میں نے کیا کیا؟ میرے والد ہیں، والد کی محبت میرے دل پر غالب آ گئی، اس لیے میں نے آپ کو چھوڑ دیا. کون کہہ رہے ہیں؟ عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے شہزادے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب تو سنو. بیٹے قسم خدا کی اگر اس غزوے میں اگر تو تلوار کی زد میں میری ایک بات بھی اگر آ جاتا تو بیٹا میں تجھے معاف نہیں کرتا بلکہ غدار مسلمان کر تیرا سر کام تمام کر دیتا، تیرے دھڑ کو تیرے سر کو تن سے جدا کر دیتا. میں ایسا نہیں کرتا. بیٹے کیا بولے؟ محبت والد کی غالب آ گئی اس لیے میں نے آپ کو معاف کر دیا. مگر وہ والد کیا فرماتے ہیں؟ سرکار کی محبت ایسی غالب ہے کہ اگر قسم خدا کی بیٹے اگر اس وقت کو اگر میری تلوار کی زد میں اگر آ جاتا تو میں تجھے بیٹا ہے کہ اگر معاف نہیں فرماتا بلکہ غدار مصطفیٰ ہے کہ تیرا کام کرتا. محبتیں ان سے سیکھو، قربانیاں ان سے سیکھو، ان کی سیرت، صحابہ کی زندگی، ان کی محبتوں کو پڑھو، ہماری زندگی میں بھی محبتیں آئیں گی اور آقا علیہ السلام سے محبت کرنے کا طریقہ معلوم ہوگا. کیسی کیسی محبتیں، عمر بن خطاب کی کیسی محبتیں دیکھی. فاروق اعظم کے زمانے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک یہودی اور منافق آپ کے پاس فاروق اعظم کے زمانے میں سرکار دو علیہ وسلم تشریف فرما تھے. اس وقت کی بات ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی باحیات تھی. اس وقت کی بات ہے. ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ ایک یہودی اور منافق آپس میں کچھ جھگڑا ہوا کسی معاملے کے لیے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، آ کر سارا معاملہ بیان کیا. تو آقا علیہ السلام فیصلہ یہودی کے حق میں فرما دیے. تو وہ منافق جو تھا وہ منافق کیا کیا؟ میں یہ فیصلے سے متفق نہیں ہوں، ہم کیا کریں گے؟ فاروق اعظم کے پاس گئے رضی اللہ عنہ. تو ٹھیک ہے کہہ کر گئے. تو یہودی نے کہا، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں گئے. یہودی نے عرض کیا ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں فیصلہ فرما دیے ہیں مگر یہ منافق اس پر متفق نہیں ہوا ہے، اسی لیے ہم آپ کے دربار میں آئے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے منافق یہ جو شخص کہہ رہا ہے کیا یہ صحیح ہے؟ تو منافق نے کہا ہاں بالکل صحیح ہے، ہم سرکار کی بارگاہ میں آئے تھے اور سرکار اس کے حق میں فیصلہ فرمائے مگر میں اس پر راضی نہیں ہوں. تو آقا علیہ السلام سے کیسی محبت ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی دیکھی. فاروق اعظم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم دونوں یہیں پر رکو، میں بھی آ کر آتا. گھر میں گئے اور تلوار لے کر آئے اور منافق کی گردن کو گردن اڑا دیے اور فرمائے جو سرکار کے فیصلے کو قبول نہ کرے، جو سرکار کے فیصلے کو نہ مانے، عمر اس کے حق میں یہی فیصلہ کرتا ہے. عمر اس کے حق میں یہی فیصلہ کرتا ہے. عمر کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کی گردن کو اڑا دی جائے. دیکھیں کیسی محبت ہے. حاضرین اکرام، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیسی محبت ہے. حدیبیہ کے موقع پر آپ مسلمان کی جانب سے آقا علیہ السلام آپ کو بھیجے اس بار کو جا کر دیکھنے کے پاس قاسم بنا کر آپ کو بھیجے. حضرت عثمان بن خطاب غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار مکہ نے کہا ہم آپ احرام باندھ کر آئے ہو، ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں آپ کیا کرو طواف کر لو، عمرہ کر لو، ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں. تو آپ نے کیا فرمایا؟ دیکھیے کوئی بھی کعبۃ اللہ شریف کے سامنے ہو، اس شہر میں ہو، کس کی آرزو نہیں ہوتی کہ وہ حج کا جا کر طواف، وہ گھر کے اندر جا کر طواف کرے، اس کا عمرہ کرے، کس کی خواہش نہیں ہوتی. مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا نہیں، میں اپنے حبیب پاک علیہ السلام کے بغیر نہ عمرہ کروں نہ طواف کروں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا. حاضرین محترم، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیسا ادب ہے. صلح حدیبیہ کے موقع پر شرائط دکھوائے گئے تو ان شرائطوں میں
ان شرائطوں کو لکھنے کا حکم آقا علیہ السلام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شرائط لکھ رہے تھے. اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرائط کو جو بھی شرائط لکھے گئے ہیں آپ کے نام سے لکھا گیا. تو ایک شخص نے سہیل نبی شخص نے کیا کہا، اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اگر مانتے تو ہم آپ کو آگے دیتے تھے. ریاضی کی وجہ یہی ہے کہ محمد رسول اللہ کا وقت نکال، یہ رسول اللہ کا جو وقت لکھا گیا ہے یہ نکال دو. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ریاضی یہ رسول اللہ کا وقت نکال دو اور محمد بن عبداللہ کو یہ کہ یہ لکھو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت دیکھی، ادب دیکھی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی یہ جو رسول اللہ کا جو وقت ہے یہ نکالنے کی ہمت نہیں رکھ سکتا. رسول اللہ وقت لکھا گیا ہو اس کو پھینکا جائے، اس کو بیٹھنے کی ضرورت نہیں کر سکتا، مجھ میں ہمت نہیں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آقا علیہ السلام خود اپنے مبارک ہاتھوں سے بن عبداللہ نے کی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی. ایسی ایسی محبت دیکھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو مٹانا بھی گوارا نہیں، نام کو کٹ کرنا بھی گوارا نہیں کر رہے. یہ صحابہ ہم کو تعلیمات دے رہے ہیں، صحابہ ہم کو بتلا رہے ہیں. اور کیسی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ان کی تربیت فرمائی ہے. دیکھیے آقا علیہ السلام کے دربار میں ہاتھ انتہائی کی بیٹی کو قیدی بنا کر لایا گیا. وہ کس حالت میں تھی؟ اس کے سر پہ دوپٹہ نہ تھا، اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا. تو آقا علیہ السلام پہلے کیا فرمائے؟ اس کے اپنی چادر نکال کر اس کے سر پر دوپٹہ ڈالا. کسی صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو دشمن ہیں، یہ تو ہمارے عزیز والے ہیں، ان پر یہ مہربانی ہو رہی ہے. تو آقا علیہ السلام نے کہا نہیں، یہ بیٹی ہے، کسی کی نہ کسی کی بیٹی ہے، اس کا ہم کو لحاظ رکھنا چاہیے. اور حاضرین محترم، آقا علیہ السلام کے اصحاب کی جو تعلیمات تھی، آپ کا جو ادب تھا اور اخلاق سے جو مظاہرہ پیش کر رہے ہیں، وہ چیز کو حاتم طائی کی بیٹی سے ملاحظہ کر رہے ہیں. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام جب صحابہ کرام کو فرمائے اس شہزادی کو اس کے گھر کو چھوڑا. صحابہ لے جا رہے ہیں، جنگل ہے، ہوائیں اڑ رہی ہیں، ہوائیں آ رہی ہیں، وہ شہزادی سامنے چل رہی ہے، صحابہ پیچھے ہیں. وہ ہواؤں کی وجہ سے وہ جو لڑکی ہے اس کے جو بال نظر آ رہے تھے. تو صحابہ نے فرمایا اے لڑکی تو ہمارے پیچھے چل، ہمارے سامنے نہ چل. اگر ہم تیرے بالوں کو اگر دیکھ لیں گے تو آقا علیہ السلام کو کیا چاہیے تھا؟ آقا علیہ السلام کے سامنے ہم کس حال میں جائیں گے؟ تو ہمارے پیچھے چل. حاضرین محترم، جب وہ اس کو گھر کو چھوڑ دیا گیا تو اس کے گھر والوں نے پوچھا تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا، اس کو کیا کہا، تیرے ساتھ کیا برتاؤ کیا گیا بتلا. تو وہ لڑکی نے کہا کہ اگر عزت چاہتے ہو تو مصطفیٰ کے در سے رہ جاؤ. جو عزت کو انہوں نے اور ان کے اصحاب نے مجھے دی، قسم خدا کی نہ میرے باپ نے دی، نہ میرے بھائیوں نے دی، نہ میرے رشتہ داروں نے دی، کوئی نہیں دیے ہیں. ایسی عزت انہوں نے دیا کرتی ہے. اگر عزت چاہتے ہو تو اپنے در سے رہ جاؤ، ان کی بات کو ایکسپٹ کر لو، قبول کر لو. یہی کامیابی ہے، یہی اصل بنیاد ہے، یہی ناکامی سے بچانے کا سبب ہے کہ تاثرات حاتم طائی کی بیٹی پیش کریں. حاضرین محترم، آقا علیہ السلام اپنے اصحاب کو ایسی ایسی تعلیمات عطا فرمائے اور ایسی ایسی محبتوں کا وہ اظہار کیے کہ ان کی محبتیں سارے عالم میں اگر بانٹ دی جائیں تو ان کی محبتوں کی وجہ سے امت پر مہربانیاں ہو جائیں گی، امت پر آسانیاں ہو جائیں گی. یہ صحابہ کرام آقا علیہ السلام سے محبت فرماتے ہیں. اور ہم کو بھی کیا کرنا ہے؟ آقا علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے. آقا علیہ السلام سے محبتوں کا ہم کو اظہار کرنا ہے. اور محبتوں کا اظہار کا طریقہ کیا ہے؟ سنتوں کو ترک نہیں کرنا، فرائض کو ترک نہیں کرنا، بلکہ فرائض کی ہم کو تکمیل کرنا ہے، سنتوں کی ہم کو تکمیل کرنا ہے. جو بھی ہم کو ناجائز افعال ہیں اس سے ہم کو روکے رہنا ہے، جائز کام کا ہم کو ارتکاب کرنا ہے. ہمیشہ ہماری زندگی سنتوں والی زندگی رہنا ہے.
ایسی زندگی ہم کو گزاریں گے تو ہم کامیاب رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آگے ہے مزید اور موقع ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ اور مزید اضافے کے ساتھ بیان کرنے کا سعادت حاصل کروں گا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار کو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری اس مجلس کو تیری بارگاہ میں قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تم پر سلام تم پر کرم ہو ہم پر بھی بندہ صلاتنا وسلامنا ودعاءنا روضة فيها النبي
النبي المقرب برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. آپ تمام سب حضرات کا ممنون و مشکور